تو درویشوں کا نقطہ نظر میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں صرف جسم ہی نے فاقے میں سے نہیں گزرنا ہوتا، بلکہ اس کا مقصود سوچ اور خیالات کا فاقہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک شور ہے جو آپ کے دماغ میں جاری ہے؟ اسی طرح آپ کے خیالات بھی خود بخود پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کے ماضی کے تجربات، ماضی کے خوف اور ذہنی عادات سے تشکیل پاتے ہیں۔ کیا آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں جو آپ کے ذہن میں مسلسل گونجتی رہتی ہے، وہ جو کبھی خاموش نہیں ہوتی؟ ذرا اپنے دماغ کو آپ ایک بڑے سے سپر کمپیوٹر کے طور پہ تصور کریں نا، جو پردے کے پیچھے مسلسل معلومات کو پروسیس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں گونجنے والی آواز اکثر منفی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ صاحب درویش کہتے ہیں کہ علم صرف اسی صورت میں حقیقی علم ہوتا ہے جب یہ آپ کی عقل کی کوششوں سے حاصل کیا جائے۔ یادداشت علم نہیں ہوتی، صرف اسی صورت میں جب آپ سب بھلا دیتے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا تھا، اسی وقت آپ حقیقی علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو درویشوں کا نقطہ نظر میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں صرف جسم ہی نے فاقے میں سے نہیں گزرنا ہوتا، بلکہ اس کا مقصود سوچ اور خیالات کا فاقہ بھی ہوتا ہے، تاکہ آپ کی مکمل توجہ اور آپ کی سوچ کا سانچہ ایسا بن جائے کہ آپ ہر وقت خیال یار میں رہیں، آپ کی سوچوں کا محور آپ کا خالق ہو جائے، آپ کے ذہن کا تزکیہ ہو جائے، اور جیسے جسم کے فاقہ سے آپ کا جسم ایک پاکیزگی میں جا رہا ہے، اسی طرح آپ کے خیالات کی بھی طہارت ہو جائے۔ صاحبو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک شور ہے جو آپ کے دماغ میں جاری ہے؟ آوازیں ہیں جنہوں نے ذہن پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ذہنی آواز آپ کو اپنے نیریٹو کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، اپنے بیانیے کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے مسلسل گفتگو کرتی رہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آواز آپ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے دماغ کا ایک خودکار عمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا دل دھڑکتا ہے یا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہاضمہ کام کرتا ہے، اور آپ شعوری طور پر اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں نہیں رکھتے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے خیالات بھی خود بخود پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کے ماضی کے تجربات، ماضی کے خوف اور ذہنی عادات سے تشکیل پاتے ہیں، اور جیسے آپ اپنی شناخت کو دل کی دھڑکن سے نہیں جوڑتے، ویسے ہی آپ کو اپنے خیالات سے بھی خود کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ ذہن کا سب سے دلچسپ جالوں میں سے ایک جال یہ ہے کہ یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات پر مکمل قابو رکھتے ہیں۔ آپ خود سب یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے خیالات ہیں، تو یہ میری ذات کی نمائندگی کرتے ہوں گے، لیکن ذرا اس پر غور کریں۔ اگر آپ واقعی اپنے خیالات پر قابو رکھتے ہیں یا رکھتے، تو کیا آپ ہمیشہ مثبت انداز میں نہ سوچتے؟ کیا آپ ہر بار مکمل وضاحت، اعتماد اور ذہنی سکون کا انتخاب نہ کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر آپ کے خیالات خوف، فیئر اور ڈاؤٹ اور سیلف کرٹیسزم کی طرف چلے جاتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مکمل طور پر آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو یہ اختیار کا وہم اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ذہن میں گونجنے والی آواز آپ کی اپنی بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ میں ہوں، مجھے چاہیے، یا مجھے کرنا ہے جیسے لفظ استعمال کرتی ہے، تاکہ آپ کی شناخت کے ساتھ جڑ جائے،
مثال کے طور پہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں اچھا نہیں ہوں، محض ایک خیال نہیں لگتا بلکہ ایک حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ ذہن اس حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ آواز اور زیادہ قائل کر لینے والی آواز بن جائے۔ لیکن ایک بار جب آپ اس پیٹرن کو سمجھ جاتے ہیں، اس تھاٹ پیٹرن کو پہچان لیتے ہیں، تو آپ اس سے آزادی حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں جو آپ کے ذہن میں مسلسل گونجتی رہتی ہے، وہ جو کبھی خاموش نہیں ہوتی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ در حقیقت آپ نہیں ہیں، جب بھی آپ کوئی بات سوچتے ہیں، آپ دراصل ان خیالات کو خود تخلیق نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کسی بڑی اور پوشیدہ حقیقت کو سن رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے آپ کے سامنے موجود ہے مگر نظروں سے اوجھل ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بہت سے خیالات در حقیقت آپ کے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ بیرونی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ معاشرہ، خاندان، ثقافت، روایات، یہ سب آپ کے ذہن میں مختلف خیالات کو داخل کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ آپ کے سکسیس کے متعلق، کامیاب زندگی کے متعلق، یا ریلیشن شپس کے متعلق، یا خود اپنی ذات کے بارے میں ہی جو بھی آپ کے نظریات ہیں، ان میں سے کتنے آپ نے خود شعوری طور پر اپنائے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا نے آپ کے ذہن میں ڈال دی ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو آواز مسلسل گونجتی ہے اور جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں جسے آپ قابو میں رکھتے ہوں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ سنتے ہیں۔ یہ آپ ایسے سمجھیں نا کہ بیک گراؤنڈ میں کسی ریڈیو کی آواز جو ہے، ریڈیو اسٹیشن کی طرح کوئی آواز ہے جو آ رہی ہے آپ کی زندگی کے پس منظر میں، مستقل طور پر وہ نشریات چل رہی ہیں، چاہے آپ انہیں سننا چاہیں یا چاہے آپ انہیں نہ سننا چاہیں۔ صرف اس لیے کہ آپ یہ آواز سنتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آواز ہمیشہ سچ بھی بولتی ہے۔ یہ اندرونی آواز ہمیشہ آپ کی مددگار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ آپ کی سب سے بڑی کرٹک بن جاتی ہے، نقاد بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی ان غلطیوں کو بار بار دہراتی ہے، آپ کے خوف کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اور ایسے بدترین امکانات پیدا کرتی ہے جو حقیقت میں ابھی تک وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے۔ اور جتنا آپ اس آواز کو سنتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ آپ اس کی کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں اور انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آواز در حقیقت آپ نہیں ہیں، آپ کے پاس اس سوال کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیالات کی اصل کیا ہے؟ ایک خاموش سچ، ایک پس پردہ کٹ پتلی پر نچانے والا سچ۔ اگر آپ کے ذہن میں گونجنے والی آواز حقیقت میں آپ نہیں ہیں، تو پھر یہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب آپ کے تحت شعور میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا اپنے دماغ کو آپ ایک بڑے سے سپر کمپیوٹر کے طور پہ تصور کریں نا، جو پردے کے پیچھے مسلسل معلومات کو پروسیس کر رہا ہے۔ تو آپ کا تحت شعور در حقیقت وہ او ایس ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام تجربات، سیکھے گئے تمام نظریات اور عقائد کو جمع کر کے انہی کی بنیاد پر آپ کے خیالات تخلیق کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تحت شعور ہمیشہ آپ کے فائدے میں کام نہیں کرتا۔ اس کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ آپ کو خوش رکھنا نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تحت شعور کا آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کو بقا کے تناظر میں
پرکھتا ہے، سروائیول کے تناظر میں پرکھتا ہے، اور سروائیول کا جو تناظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف اور غیر محفوظ ہونے کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کو کہیں بولنے کا پہلا موقع ملا، اور وہ پہلا موقع جو ہے وہ ایک برا تجربہ ثابت ہوا، آپ کو الفاظ بھول گئے، تقریر آپ نے یاد نہیں کی تھی، سامنے سے کسی نے ہوٹنگ کر دی، تو آپ کے تحت شعور نے وہ جو شرمندگی تھی یا وہ ناکامی کا جو احساس تھا، وہ جو فیلنگز تھیں، ان کو محفوظ کر لیا۔ اور اب جب بھی آپ کو دوبارہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ آپ کے ذہن میں انہی خوف کے خیالات کو، اسی ناکامی کے احساس کو دوبارہ سے جگائے گا۔ اگر میں پھر سے ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں اس کام میں اچھا ہوں ہی نہیں۔ تو یہ خیالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ خوف پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں گونجنے والی آواز اکثر منفی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتی ہے، یہ آپ کو خطرات سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جی، لیکن اسی عقل میں یہ آپ کی محدود صلاحیتوں کو محدود کر دیتی ہے، یہ آپ کو جو پرانے تھاٹ پیٹرنز ہیں، پرانے سانچے ہیں، انہی میں قید رکھتی ہے، خوف اور شکوک کو بار بار دہرا کر ایک پرانی ریکارڈنگ کی طرح چلاتی رہتی ہے، اور جب تک آپ اس عمل کو پہچانتے نہیں، آپ اسی کی دھن پر ساری زندگی رقص کرتے رہتے ہیں۔ ہم 90% ہماری جو کارروائی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کوئی اویئرڈ نہیں ہوتی ہیں، ہم ایک میکینیکل مائنڈ اور ایک میکانکی انداز میں، ایک ہپنوٹک طریقے میں، اپنے آرام دہ کمفرٹ زون میں ہمارا ذہن رہتا ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں گونجنے والی آوازیں اسی لیے تناؤ، شکوک اور نیگیٹو تھاٹس کو پیدا کرتی ہیں، تو پھر ہم اس کے باوجود اسے کیوں سنتے رہتے ہیں؟ ہم اسے بند کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جواب ایک حیرت انگیز حقیقت میں چھپا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کی لت لگ چکی ہے، ہم ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں۔ اپنے خیالات کو سننا ہمیں اپنی شناخت یا آئیڈینٹی کا احساس دلاتا ہے، چاہے یہ آواز ہماری خامیوں پر تنقید ہی کیوں نہ کر رہی ہو، یہ پھر بھی ہمارے اس تصور کو مضبوط کرتی ہے جو ہم نے اپنی ذات کے بارے میں قائم کر رکھا ہے، آپ کی ایگو کو مضبوط کرتی ہے۔ اور اگر یہ آواز ہمیں کہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف، تم اتنے اچھے نہیں ہو، تو اب کیونکہ یہ میری آواز ہے تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کہانی کے مطابق ہے جو ہم برسوں سے خود کو سناتے آ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہماری عادت بن چکی ہے، ہمارے کمفرٹ زون کا حصہ بن چکی ہے، چاہے یہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ ہمیں مانوس لگتی ہے۔ تو یہ خیالات تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر چونکہ وہ ہمارے لیے مانوس ہیں اسی لیے ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمارے ذہن کی یہ آواز نہایت قائل کر لینے والی ہوتی ہے، یہ صرف حقائق بیان نہیں کرتی بلکہ ان سے کہانیاں بنتی ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیوں ناکام ہوئے، لوگ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتے، اور آپ کبھی کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کہانیاں حقیقت محسوس ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے جذبات سے جڑی ہوتی ہیں، جتنا زیادہ آپ ان پر توجہ دیتے ہیں یہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، ایک سرکل بنتا ہے۔ آواز بولتی ہے، آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ رد عمل کرتے ہیں، اور آپ کا رد عمل اس آواز کو مزید جان دیتا ہے، مزید تقویت پہنچاتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس آواز کے سننے کی ضرورت نہیں۔ یہ آواز بلند اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے،
لیکن آپ کے پاس اختیار ہے کہ اسے نظر انداز کر دیں۔ اس کا تصور یوں کریں نا کہ جیسے آپ کسی مصروف شاہراہ کے کنارے بیٹھے ہیں کہ گاڑیاں مسلسل گزر رہی ہیں، مگر آپ کو ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف انہیں دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی رد عمل کے۔ تو اسی طرح بغیر کسی رد عمل کے اپنی ذہنی آواز کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کرنا، اس کے تسلط سے، اس کے قبضے سے نکلنے کا پہلا قدم ہے۔ ذہنی آواز آپ کو اپنے بیانیے کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے مسلسل گفتگو کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک خود کار میکانیکی انداز میں جس طرح سے آپ کے دیگر سسٹمز جو جسم کے اندر ہیں، آپ کا ریسپائریٹری سسٹم، آپ کا کارڈیک سسٹم، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، تو جیسے وہ آپ کے ہیں لیکن ایک خودکار نظام کے تحت چل رہے ہیں، ویسے ہی جو آپ کا دماغ ہے یہ بھی ایک خودکار انداز میں آپ کا شعور آپ کے تحت لاشعور سے تحت شعور سے خیالات بنتا رہتا ہے۔ تو جب ہم اپنے خیالات کو محض ایک سراب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک نئی اویکننگ پیدا ہوتی ہے، ایک نئی بیداری آتی ہے۔ آگہی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس آواز سے لڑنے لگ جاتے ہیں یا اسے دبانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں آپ جتنا ریزسٹ کریں گے یہ آواز اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی، جتنی آپ اس کی مزاحمت کریں گے اتنے زیادہ شور سے یہ آئے گی۔ اس کے برعکس آگہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آواز کو بغیر کسی رد عمل کے یا اور بغیر کسی فیصلہ اس کے اوپر صادر کیے محض اس کو دیکھیں۔ جیسے آپ سڑک کے کنارے بیٹھ کر گاڑیاں دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح اپنے تحت شعور میں چلنے والی اس شور کو، ان آوازوں کو صرف سنیں۔ جب کوئی منفی خیال پیدا ہو تو اسے بس نوٹ کریں کہ آہا یہ تو خوف ناکامی پھر سے آ گیا، تو پھر آپ اس سے ڈیل کرنے لگ جائیں گے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو آگہی ہے آپ کو اس آواز پر تنقید کی بجائے شفقت کے ساتھ رد عمل دینے کا اختیار کرتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ مشاہدے کی یہ معمولی سی مشق زندگی کے تجربے کو یکسر بدل سکتی ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ آپ ہر خیال کو سچ ماننے کے پابند نہیں۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کن خیالات کو اپنانا ہے اور کن کو خدا حافظ کہہ کے جانے دینا ہے، اور یہی انتخاب ہی حقیقی آزادی کا راستہ کھولتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اس مہینے میں آپ اپنی سوچ کو بھی آزاد کریں۔ بہت زیادہ سوچ چکے ہیں آپ، سوچ کا بھی فاقہ رکھیں، اور جب آپ سوچ کا فاقہ رکھیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کے دماغ میں جو اس وقت کچرا پڑا ہوا ہے جس کو آپ دھونے کو تیار نہیں ہیں، تو کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں پڑا کیا ہے؟ یہی کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، غصہ پڑا ہے، لالچ پڑا ہے، غصب پڑا ہے، اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس ماہ میں آپ اپنی سوچ کو بھی فاقے کے اوپر لے جائیے، تھوڑا کم سوچنا شروع کیجیے، جینا زیادہ شروع کیجیے۔ آپ سوچ زیادہ رہے ہیں اور جی کم رہے ہیں۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔